السلام علیکم ایوریون، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہو کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں لے کر آ چکی ہوں ہم سے آ چکی کہ نیو ایپیسوڈ کو، تو ہم آج اسی پڑھیں گے۔ تو ہم جلدی سے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کر کے بتانا ہے کہ کیسے لگی آپ کو آج والی ایپیسوڈ۔ صنم گھر میں تیزی سے داخل ہوئے جلدی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تاکہ اس کی ماں نہ اسے دیکھ کر سوال کرنے لگے، لیکن صنم کی والدہ جو کہ اس کا انتظار کر رہی تھی اور صنم سے سوال کرنے لگی کہ وہ اتنی دیر سے کیوں آئی ہے واپس گھر، لیکن صنم بغیر کسی بھی بات کی پرواہ کیے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور اسے اندر سے لاک کر لیا تاکہ اس کی ماں اسے پریشان نہ کرے۔ لیکن صنم کی والدہ دروازے کو کھٹکھٹائی جا رہی تھی۔ صنم کسی بھی قسم کا جواب نہ دیتی، بات میں جا کر اپنے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارے اسے دھوئے جائے، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ رو رہی تھی۔ اپنی تکلیف کو وہ رو کر نکال رہی تھی، کیونکہ چیخ تو نہ سکتی تھی وہ، کیونکہ ارحم نے جو حرکت کی ہے وہ کسی بھی شریف لڑکی کے لیے بہت بڑی ہے۔ بات سے باہر نکلے وہ زمین پر بیٹھتی خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ صنم خاموش ہو جاؤ، بس برا خواب سمجھ کر سب بھول جاؤ، کیونکہ اس شخص نے جو بھی کیا ہے بے شک وہ قابل برداشت نہیں ہے، لیکن برداشت تو کرنا ہی پڑے گا مجھے، اور اس بات کو ماں سے بھی چھپانا پڑے گا، کیونکہ ماں جتنا غصے کا تیز ہے، سچ جانے کے بعد کہیں اس کی جان لینے کے لیے نہ چلے جائے، اور وہ شخص بہت خطرناک ہے، ماں کو ہی نقصان پہنچا دے گا۔ مجھے اس راز کو بس سینے میں ہی دفن کے رکھنا ہوگا، اور ساتھ ہی کبھی بھی مجھے اس بات کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے۔ وہ چترا خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ماس کا چہرہ اس کی ارحم کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آتے اسے ڈرانے کا باعث بنے جا رہا تھا۔ تم نے پیسے بھیج دیے ہیں، کیونکہ اس کام میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا ہوں میں۔ صوفے پر بیٹھے ایک ہاتھ میں ڈرنک کے گلاس کو پکڑے ارحم ٹانگ پر ٹانگ رکھے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ جی سر، میں خود لے کر گیا تھا پیسے، آپ فکر نہیں کریں، ارحم کا سیکرٹری سے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن تبھی اسے اپنے گھر میں کوئی لڑکی آتی دکھائی دی، جسے دیکھ کر ارحم نے اوکے ٹھیک ہے کہہ فون بند کر دیا اور سیدھے طریقے سے بیٹھتا گلاس میں موجود ڈرنک کو ایک ہی سانس میں اپنے اندر کرتا گلاس سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہیلو ارحم، ویسے بڑے ظالم ہو تم، جو یوں اپنے آنے کی خبر ہمیں نہ دیتے ہو۔ وہ لڑکی بڑے ہی بے باکی سے شکوہ کر رہی تھی، جیسے کہ ارحم کو جانتی ہو وہ۔ کیوں، تم کیا بیوی ہو میری جو اپنی ہر ایکٹیویٹی کے بارے میں تمہیں بتایا کروں؟ لیکن ارحم بڑے ہی روڈ انداز سے اسے جواب دے گیا۔ لیکن وہ لڑکی بھی بغیر رکے جس صوفے پر ارحم بیٹھا تھا اس صوفے کی بازو پر بیٹھتی تو بنا لو، کیونکہ ایسی کون کمبخت تمہاری لڑکی ہوگی جو تمہاری بیوی نہ بننے کے بارے میں سوچے۔ وہ اسے صاف صاف پرپوز کر رہی تھی شادی کے لیے۔ اس لڑکی کی بات پر طنزیہ مسکراتا وہ سگریٹ کی ڈبی کو اپنے سائڈ پر پڑی تھی کو اٹھانے لگا۔ ساتھ ہی ارحم رانا کی بیوی وہی بنے گی جو کہ اس کے پتھر دل میں دھڑکن پیدا کرنے کا باعث بنے، اور ابھی تک ایسا کوئی کام نہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ جب ہوگا تب پورے شہر کو ہی پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ لڑکی بھی بہت اسپیشل ہوگی۔ ارحم، مجھے بتاؤ کہ کیسے پیدا ہوگی تمہارے اس پتھر دل میں دھڑکن؟ میں تو تمہیں پانے کی خاطر ہر حد پار کر سکتی ہوں، اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کو پھیرے ہوئے اسے پوچھنے لگی، ساتھ ہی اس کے منہ میں لی گئی سگریٹ جو کہ وہ جلانے ہی والا تھا کو پکڑ لیا۔ غصے سے ارحم اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتا، کسی کے مجھے پسند کرنے نہ کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مجھے پسند آئے گی اسے ہی بناؤں گا اپنی بیوی۔ اب جاؤ، میرا موڈ نہیں ہے کسی سے بھی بات کرنے کا۔ دوسری سگریٹ کو وہ ڈبی سے نکالنے لگا۔ ارحم، ہم بچپن سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن تم ہمیشہ سے مجھے اگنور کرتے رہتے ہو۔ اپنی اور میری عمر دیکھو، کتنی زندگی گنوانی ہے ہم نے۔ کر لیتے ہیں نا شادی، اور ہم بھی باقی سب کی طرح نارملی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ تم نے اپنی زندگی کو کیا بنایا ہوا ہے؟ صرف ہر وقت کام کو ہی اہمیت دیتے رہتے ہو۔ آخر وہ لڑکی آج ارحم کو منوائے بغیر ہرگز نہ جانے والی تھی۔ مجھے میری یہی زندگی بہت بہتر ہے، تمہیں میری پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور کس نے کہا کہ میرا ویٹ کرو؟ جاؤ اور جا کے شادی کر لو۔
کیونکہ میں نے تو کبھی بھی تمہیں کچھ خواب سے جانے کے لیے نہ کہا تھا اور نہ ہی کوئی امید دلوائی تھی اپنے بارے میں۔ وہ حقیقت پسند انسان تھا، تبھی وہ اس لڑکی کو بھی حقیقت سے سامنا کروانے لگا۔ ارحم اتنے ظالم کے نہ بنو۔ صوفے کی بازو سے اٹھی وہ سیدھا ارحم کی گود میں بیٹھتی اس سے کہنے لگی، میری جان، تم چاہے مت کرو مجھ سے شادی، لیکن اپنی محبت کو دکھانے کی خاطر ہی اپنے پاس رکھ لو۔ ہم تو اس میں بھی خوش رہیں گے کہ کم از کم کسی کام تو آئی تمہارے۔ اس کی شرٹ کے اوپر والے بٹن کو کھولتی وہ اس سے بولے جا رہی تھی، جس تم سے میں نے کہا کہ جاؤ یہاں سے اور اٹھو میری گود سے۔ غصے سے ارحم اس لڑکی کو اپنی گود سے اٹھنے کا کہنے لگا۔ ارحم اتنے روڈ کیوں ہو رہے ہو جب میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، بس تم چاہیے مجھے۔ وہ لڑکی مکمل طور پر پاگل ہو چکی تھی ارحم کو پانے کی خاطر، اسی وجہ سے ارحم کی گود میں ٹھیک طریقے سے بیٹھتی اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے اس کے ہونٹوں پر اپنے لبوں کا جھکاؤ کرتی کس کرنے لگی، جیسے کہ نہ جانے کب سے ترس رہی ہو ارحم کی محبت سے خود کو تر کرنے کے لیے۔ ساتھ ہی ارحم کی جینس کے بٹن کو بھی کھولنا شروع ہو گئی تاکہ وہ بس جلد از جلد ارحم کو بھی بہکانے میں کامیاب ہو سکے۔ کوئی سیکنڈ کے لیے اس کی نظروں کے سامنے صنم کا چہرہ آیا، لیکن جب اس نے غور کیا تو اپنے اوپر رومیسا کو دیکھ اسے دور کرتا، تمہاری پرابلم کیا ہے؟ ہمت بھی کیسے ہے میرے قریب آنے کی؟ برے طریقے سے پیچھے کرنے کے باعث وہ زمین پر جب گری اور کھڑا ہوتا وہ غصے سے گرج اٹھا۔ ارحم تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آئی لو یو۔ روتی ہوئی وہ اپنی کوہنی کی طرف دیکھتی جہاں شاید چوٹ لگ چکی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے ارحم کو اپنی محبت کے بارے میں بتانے لگی۔ میں نے کہا کہ نکلو یہاں سے ابھی کے ابھی، ورنہ اگلی مرتبہ میں منہ سے نہیں کہوں گا۔ ارحم کا دماغ مکمل طور پر رومیسا خراب کر چکی تھی، اسی وجہ سے وہ مزید آگے اگر یہاں رہتی تو نہ جانے ارحم کیا کر ڈالتا۔ رومیسا ارحم کی بات پر منہ بنائے چلی گئی اور ارحم اپنے بالوں میں ہاتھ کو پھیرے۔ میں نے صبح اس لڑکی کے ساتھ وہ حرکت کیوں کی جبکہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ اس کے ساتھ تو مجھے غلط کرنا چاہیے تھا، سب کے سامنے اسے تھپڑ مارنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اسے کس کی؟ لیکن کیوں؟ ارحم خود ہی سے سوال کیے جا رہا تھا جس کا جواب ابھی تک وہ خود بھی نہ جانتا تھا۔ آخر اس لڑکی کے جاتے ہی وہ صوفے پر اپنے جوتے کو رکھے سگریٹ کی ڈبی میں سے سگریٹ نکالتا اسے جلائے پینے لگا، لیکن بار بار صنم کا خیال اسے بے چین کر رہا تھا۔ نہ جانے ایسی کیا کشش تھی اس صنم میں جو ارحم رانا دا موسٹ روڈ پرسن کے نام سے فیمس ہے کے اندر جذبات ابھارنے کا باعث بنی، جو ارحم رانا کو کسی انسان کے بارے میں بار بار سوچنے کا سبب بن رہی تھی، ورنہ اس نے اپنی زندگی میں کسی شخص کو سوچنے تک کی بھی اہمیت نہ دی تھی، صرف وہ اپنے کام یا اپنے بارے میں سوچتا۔ لیکن آج صنم کے بارے میں اس کا دماغ سوچے جا رہا تھا، یہ بات اسے بھی کافی عجیب لگ رہی تھی۔ لیکن پھر شاید اسے تھپڑ مجھے مارا، ورنہ ہر لڑکی چاہے پہلی مرتبہ ہی کیوں نہ اسے دیکھے فلیٹ ہو جاتی ہے، بٹ صنم نے اسے تھپڑ مارا تو اسی وجہ سے وہ اسے سوچ رہا ہے کے بارے میں سوچ اپنا دھیان کہیں اور جانب لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ ماس جو کہ اپنے موبائل کی ہی طرف دیکھے جا رہا تھا جیسے کہ اسے کسی کی کال آنے کا انتظار ہو، تبھی ابھی اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی ہی تھی کہ فوراً سے پہلے اس نے فون کو اٹھائے کان کے ساتھ لگا لیا۔ ہیلو، اب یاد آ گئی، لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ماس جو کہ ایکسائٹمنٹ میں نمبر بھی چیک کیے بغیر شکریہ کرنا شروع ہو گیا۔ ماس کی بات کو سنے فائقہ نے ہنستے ہوئے کہا، کیا ہوا مجھ سے اب ایسی بھی کون سی خطا ہو گئی جو خاموشی کی سزا دینا چاہتی ہو ہمیں؟ وہ بھی اس وقت پورے موڈ میں تھی۔ کیا کون ہو تم؟ اپنے موبائل پر سے نمبر کو ماس نے چیک کیا تو وہ اسے نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے پوچھنے پر ہنستی ہوئی، یہ میں ہوں فائقہ جو کہ تم سے بے حد محبت کرتی ہے۔ آئی لو یو سو مچ۔ موبائل کی اسکرین پر اپنے ہونٹوں کو رکھتی اس نے مضبوطی سے کس کیا۔ یوں اپنی محبت کا اقرار ماس کے سامنے کرنے پر وہ غصے سے منہ بند رکھو اپنا، ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ محبت
کیسے تمہاری مجھے کال کرنے کی؟ ماس کو پہلے سے ہی اس پر بے حد غصہ تھا، اسی وجہ سے وہ مزید چیخنا شروع ہو گیا۔ جو محبت کی ہے تم سے تو ہمت بھی پیدا ہوگی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو کہ آئی لو یو تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، سب کے لیے لیکن بہتر یہی ہوگا کہ تم میری محبت کو سمجھ جاؤ۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ یوں ماس کو دھمکانے پر اسے مزید غصہ آ گیا اور وہ چیختا ہوا، جو کرنا ہے کر لو تم، اور جا کر تم کسی دماغی ڈاکٹر کو دکھاؤ، اس کی ضرورت ہے تمہیں۔ عجیب پاگل لڑکی، ایک بار میں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آئی ہیٹ یو، نفرت کرتا ہوں تم سے، تم لائق نہیں ہو میری یا میری محبت کے۔ جانتی بھی ہو کہ کون میری محبت کے لائق ہے؟ وہ لڑکی ہے صنم۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں اور جلد ہی شادی بھی کر لیں گے، لیکن تم دور رہنا، ہم دونوں سے جا کر اپنے جیسا ڈھونڈ لو۔ ماس نے ایک ہی سانس میں فائقہ کو اس کی حیثیت یاد کروا دی کہ وہ کس ٹائپ کی لڑکی ہے اور ماس اسے کیا سمجھتا ہے۔ ماس کے یوں اسے باتیں سنانے پر فائقہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ ماس کو چیختی، تم صرف میرے ہو، تم صرف میرے ہو، تم پر حق بھی صرف اور صرف میرا ہی ہے۔ اگر تم کسی اور کے ہوئے تو تمہارے لیے، اس صنم کے لیے اور خاص طور پر میرے لیے۔ فائقہ کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھی کیونکہ پہلی مرتبہ اس کی انسلٹ جو کسی نے کی تھی۔ جو کرنا ہے کر لو، آئی ڈونٹ کیئر۔ اتنا کہے ماس نے فون کٹ کر دیا اور فائقہ زور سے اپنے موبائل کو نیچے مارتی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری اس قدر انسلٹ کرنے کی؟ چھوڑوں گی نہیں، چاہے ہر حد کو ہی پار کیوں نہ کرنا پڑے، وہ سب کروں گی، لیکن تم صرف اور صرف میرے ہو، کسی اور کا ہرگز نہ ہونے دوں گی میں۔ تمہیں اس کا جنون اب کی مرتبہ کون سا خطرناک روپ لینے والا تھا، شاید وہ اس بارے میں خود بھی نہ جانتی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سے بتانا ہے کہ کیسی لگ رہی ہے آپ کو ہماری بہت ہی پیارے ناول کی سٹوری، جس کا نام ہے لمب سے عاشقی۔